अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मदिहा, इतना सोच के आपने किस वजह से कहा गुड मॉर्निंग? खैरियत है? गुड मॉर्निंग इस वजह से क्योंकि आज ना आज मेरी जो सुबह है काफ़ी शोर में हुई है। अच्छा। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मेरे कान में कि मुझे मेरी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो फिर मैं अच्छा, इसलिए जिंदगी वैसे मुझे नाम लगा ही कि मैंने हंगामे कुछ का है। गुड आफ्टरनून तो नहीं बोल दिया, मैंने पता नहीं क्या अच्छा। बोल दिया। हाँ, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो आप गई। सेकंड गेसिंग करी थी। बहरहाल आवाम जो है वो मोहतात रहें और अपनी लगामें थाम लें, क्योंकि हो ये रहा है कि हम बात करते हैं अक्सर महंगाई के हवाले से कि जनाब महंगाई हो गई है, हुकूमत को काबू पाना चाहिए, हुकूमत के लिए ऑपोजिशन बड़ा चैलेंज नहीं है, हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। और आईएमएफ जो है जब भी कोई प्लान देता है तो उसके अंदर पहला मुतालबा ये होता है कीमतें बढ़ाओ, सब्सिडी खत्म करो। और अभी उसने फिर से मुतालबा कर दिया है कि जी 5 अशिया जिसमें चीनी, घी और कुछ दीगर चीज़ें हैं उन पे सब्सिडी खत्म कर दो। यानी कि पहले ही 100 रुपये से ऊपर चीनी है, घी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और अब मजीद जो है वो मुतालबात सामने आ रहे हैं। उन करिए तो की करिए दसो। मैं खुद इनमें पिसती हूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही। मैं तो कहूँगी महंगाई कम करें, लेकिन कैसे करेंगे? जिन्होंने करना वो कर नहीं पा रहे। मतलब अच्छा, 3 साल हो गए। मैं सोचूं कि चल ठीक है, मंसूबों अभी की टाइम तख्ती है, तो आप अभी लगा करना देंगे चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन में, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से मंसूबों की तख्ती से ज़रा ये इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों की प्राइस कितनी कम होती है। 171 का डॉलर हो गया है। Just कैन यू imagine। इमेजिन? अच्छा, इसके साथ साथ एक जी और यहाँ पर जनाब बड़ी अहम सी खबर आई है कि एक तो ये है कि नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी था, उसके अंदर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात हो रही थी और एक हंगामी इजलास के हवाले से भी बात की जा रही है कि चीफ सेलेक्टर साहब की जानिब से तलब किया गया है। और अभी खबर ये सामने आई है जी, कि मोहम्मद वसीम साहब जो जो कि कि चीफ चीफ सेलेक्टर सेलेक्टर थे, है। ही हैज रिजाइंड। ये क्या हुआ? बिल्कुल जी। और ये समझ में नहीं आ रहा कि सीईओ पीसीबी वसीम खान ने जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये एकदम से क्या हुआ? जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी ज़राए का ये बताना है कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो एक तो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर भी दिया है, लेकिन जो अंदरूनी खबर ये है कि उनके जो रमीज राजा जो चेयरमैन पीसीबी नए तैनात हुए हैं, उनके आने के बाद जो है उनके इख्तियारात में जो है वो कमी की गई थी और इख्तियारात में काफ़ी हद तक कमी की थी, क्योंकि रमीज राजा जो है वो उन्होंने आते ही बड़ा अग्रेसिव रवैया जो है वो अपनाया था, तो जिसके बाद जो है वसीम खान ने इस्तीफा देने का फैसला किया। तो अभी तक पीसीबी के जो तर्जुमान हैं वो तो इस बात को कंफर्म नहीं कर ले, लेकिन हमारे जराए ये बात को कंफर्म कर रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी ने इसी बिना पर जो है वो इस्तीफा दिया है। जी चलिए जी, तो अपडेट ये है कि मोहम्मद वसीम साहब नहीं बल्कि वसीम खान साहब जी। जो कि सीईओ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये करेक्शन हम करते चलें। अच्छा, एक तो ये था कि इनका टाइम भी खत्म हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिवली इन्होंने आके, जब इंग्लैंड की टीम नहीं आई, न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ आके मैच खेलने से कुछ देर पहले जाने का फैसला किया, उसके बाद उन्होंने पहले मीडिया से दूर रह रहे थे लेकिन उन्होंने आके डिफेंड किया था और इस हवाले से बात भी की थी। अब लेट्स सी, कहा यही जा रहा था कि रमीज राजा साहब की इनसे नहीं बनती। सती, यहाँ पे देखो सेटबैक कितना होगा अब आगे, क्योंकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करे। वैसे उसमें हमने देखा कि टीम्स पाकिस्तानी आ रही, और उस टाइम में से पहले हमने देखा कि जो कोचेस थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जी अब सीईओ वसीम खान साहब इन्होंने इस्तीफा दे दिया एकदम से। देखते हैं जी आगे क्या मुस्तकबिल होता है। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी। एनसीओसी का 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। दो वक्त की रोटी के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। भूखों को खाना खिलाएं, खुराक ज़ाया होने से बचाएं। दुनिया भर में आज खुराक के ज़िया से मुताल्लिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में बादलों की अचानक एंट्री का सिलसिला जारी। मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अर्बन ठंडी का खदशा मौजूद है। तो चले जी, सबसे पहले तो आज शो में हम कोविड के हवाले से बात करेंगे। गो के हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी की शरह है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। एग्जैक्टली, लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही में
डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। पहले हम देख रहे थे कि पंजाब में डेंगू के जो केसेस हैं काफ़ी बड़ी तादाद में ये रिपोर्ट हो रहे थे, और उसके बाद अब सिंध में भी अगर देखा जाए तो 5 अफराद तो डेंगू की वजह से सिंध में जाम बहक हो गए हैं। और दिन ब दिन अब देखें ना, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, उनको भी मतलब अगर हमारे क्रिकेटर की बात करें तो उनको भी डेंगू हो गया है। में मुब्तला हो गए। अच्छा, और इस्लामाबाद में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और हमने अपने इस प्रोग्राम में, अपने मॉर्निंग शो में इस हवाले से बात भी की थी कि क्या सारी तवज्जो कोविड पे रही है, डेंगू की सर्वेलेंस नहीं की गई, डेंगू के हवाले से जो लार्वा उसका तल्फ करना होता है, जो उनकी सारे मकामात होते हैं उनको क्लीन करना होता है, वो नहीं किया गया। तो उस वक्त हमें जवाब ये दिया गया था कि जनाब सब कर लिया गया, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल, कोरोना से मुतालिक हम बात करें तो वो अपडेट और मुस्बत खबर ये है कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो अब कम होते होते 3% पर आ गई है, और एनसीओसी ने ये फैसला किया है कि अब 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। असद उमर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। बिल्कुल, क्योंकि सती इससे पहले भी उनका था कि जी हमारा टारगेट यही है कि साल के इख्तिताम पर 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवानी है। 2 करोड़ लोग जो हैं अगर देखा जाए तो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं इन पाकिस्तान में, और टारगेट अब ये है कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 7 करोड़ लोगों को, जिनमें से 5 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है, उनको उनकी दूसरी डोज भी लग चुकी होगी, और 7 करोड़ लोग दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाएंगे। और अब जो नया फैसला किया गया वो ये कि वो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल है और जिनकी उम्र 12 साल से कम है, अब इन बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है ये भी शुरू किया जाएगा। और अगर हम पाकिस्तान में इस वक्त बताएं कि कितनी इकसाम की वैक्सीन जो लगाई जा रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं मॉडर्ना आ जाती है, साइनोफार्म आ जाती है, कैनसाइनो है, साइनोवेक है, एस्ट्राजेनेका है, फाइजर और स्पुतनिक जो है ये भी मौजूद है। लेकिन सती जो बच्चों के लिए जो लगाई जा रही है, और पहले भी जो बात की जा रही थी वो फाइजर ही थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अभी भी आपके कितने ऐसे दोस्त होंगे जिनको आप कन्विंस ही नहीं कर पाए कि आपने वैक्सीन लगवानी है, और वैक्सीन लगवाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये और बच्चों के माँ बाप को कन्विंस कैसे करेंगे? वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, दे आर एजुकेटेड। वैसे तो करते हैं तालीम की कमी और ये मसले मसाइल, लेकिन ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं कि वैक्सीन कुछ नहीं होता, वैक्सीन लगवा ली तो ये हो जाएगा। बहरहाल, ये लोग पहले कहते थे कि जी कोविड कुछ नहीं होता, हाँ कोविड वगैरह कुछ नहीं होता, वैक्सीन से कुछ नहीं होती। वैक्सीन से जनाब जैसे पोलियो वैक्सीन के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी, वैसे ही अब जनाब इस वैक्सीन के हवाले से कैंपेन का सिलसिला जारी है। और आप इमेजिन कीजिए कि जो माँ बाप खुद वैक्सीन नहीं लगा रहे तो वो अपने बच्चों को कैसे वैक्सीन लगवाएंगे। तो जनाब अब इसी पर हम जरा बात कर लें। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ इस वक्त बनफ्से नफीस बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अलग सुबह। ये जो फैसला किया है 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के हवाले से, जिन माँ बाप ने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई वो बच्चों को लगवाएंगे आपके ख्याल में? बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो नहीं लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है अभी तक जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में मिसपरसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी, और ये कोरोना और उसके बाद जो लवाज़मात हुए जैसे ये वैक्सीन्स का, ये भी यही मामला है। मैं समझता हूँ कि आइंदा जो मैं सिर्फ प्योरली साइंटिफिक बुनियादों पे कह रहा हूँ, माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, कि ये वैक्सीन अब तकरीब एक मुल्क में क्यूबा में 2 साल के बच्चों को भी लग रही है, और उसको वहाँ पे भी सेफ पाया जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि आइंदा आप देखेंगे कि ये न्यू बॉर्न्स को भी EPI का हिस्सा बनने जा रही है, बिकॉज ये कोरोना कहीं नहीं जा रहा, ये पेंडेमिक से डाउनग्रेड होके होपफुली एंडेमिक हो जाएगा, और फिर ये आउटब्रेक्स होती रहेंगी। और इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कुछ 4-5 साल तो कम से कम इसको वैक्सीनेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा हमें, जैसे बाकी वैक्सीन्स को बनाया हुआ है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल वैसे होगा जैसे बच्चों को पैदाइश के बाद टाइफाइड के भी जैसे इंजेक्शन लगते थे, जॉन्डिस वायरस के इंजेक्शन लगते थे, तो मेरे ख्याल से ये आने वाले सालों में ये कोविड वैक्सीन भी इसका हिस्सा बन जाएगी। लेकिन जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पोलियो के कतरे पिलाते हुए अभी से इतना वक्त हो गया, और 1990 से हमने कैंपेन शुरू की और आज हम उस कैंपेन में बात कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा टास्क होगा हुकूमत वक्त के लिए कि वो कोविड के इंजेक्शन के लिए जो हम इसको कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन, एंटी कोविड जो वैक्सीनेशन है, उसके लिए हम लोगों को कन्विंस कर सकें। लेकिन आई एम श्योर कि आप जैसे और सती साहब जैसे मीडिया में वो बहुत हद तक हमें सबको मदद कर सकेंगे, और हुकूमत को भी मदद कर सकेंगे कि वो माइंड सेट चेंज करें। लेकिन वैक्सीनेशन एक डिसरिप्यूट में पड़ गई, और जब ओसामा बिन लादेन को वैक्सीनेटर के ज़रिए
ٹریس کیا گیا تو وہ اور بھی بہت مسپرسیپشنز کریٹ ہوئیں کہ یہ اس سے ٹریس ہو جاتا ہے انسان اور اس کا ڈی این اے بدلا جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں. تو ان میں اوبویسلی ریئلٹی کوئی نہیں، لیکن بہت دفعہ ریئلٹی کو ڈسپیل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور میں اچھا جی، چلیں ڈاکٹر صاحب کو ہم پھر سے کریکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینز تو لگوائی جا رہی ہیں اور جو حکومت جو ٹارگٹ رکھتی ہے کہ جناب ہم نے اس سال کے اختتام تک 7 کروڑ افراد کو کرونا وائرس کی مکمل ویکسین لگانے کا ہمارا ارادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس رفتار سے یہ پروسیس جاری ہے یہ ہو پائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس رفتار سے یہ جاری ہے اس کو 3 سے 4 سال منیمم لگیں گے ٹو کریٹ ہرڈ امیونٹی. دیکھیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ونڈو ہے اپرچونٹی کی ٹائم وائز. اگر ہم نے اس وائرس میوٹیٹ کری ہے، ابھی جو ایپسلون ایک میوٹینٹ آیا ہے جس میں 5 میوٹیشنز ہیں اور 6 کے قریب ویریشنز ہیں، اور یہ کیلیفورنیا سے آیا ہے آفٹر ڈیلٹا. اس کو بھی ہمیں ٹیسٹ کرنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ ٹیسٹ تو ہم نے اپنے وائلڈ وائرس کے اگینسٹ کی تھی جو ووہان سے آئی تھی، اور اسی طرح یہ ویکسینز بھی تقریباً ڈیولپ ہوئی تھی اوریجنل. تو اگر خدا نہ خواستہ جیسے اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز تو بہت زیادہ ہیں. بالکل جی، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو اس کی میوٹیٹنگ پوزیشن ہے یہ بہت زیادہ اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسے اپنی شکل بدل رہا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال سے جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو، زیادہ سے زیادہ ایج کے لوگوں کو، مطلب چاہے وہ بڑی ایج ہوں، ینگ لوگ ہوں یا بچے ہوں، 12 سال، ان کو تو ویکسین کر دی جائے. لیکن ہاں جیسے انہوں نے بچوں کی بات کی تو ان کو بھی ویکسینیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ جیسے ڈیلٹا آیا تھا اس آگے منہ کی ہم بات کریں، یہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. بالکل یہ افیکٹ کر رہا ہے اور اب کیسز وغیرہ کافی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. تو ویکسینیشن از دا کی. اور آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہم نے مانا کہ مفت کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ایک ویکسین مفت میں آپ کو لگائی جا رہی ہے تو آپ اس کو لگوا لیں. اور ظاہر ہے کہ جب جو ڈاکٹرز لگوا رہے ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں وہ لگوا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہوئے اگر لگوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویکسین از سیف. تو آپ بھی لگوائیں. بھائی ہم نے بھی لگوائی تھی اور فوراً جو ہے تصویر بھی سوشل میڈیا پہ اسی لیے ڈالی تھی. لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیوں فلانٹ کریں، وہ صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ مل سکے کہ بھئی ہم نے بھی لگوائی ہے. روز آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہ ہم باندر بنے ہیں نہ کچھ بھی. اگر میں بلب بھی لگا لوں نہ وہ بلب جلے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اور دیکھیں زندگی موت زندگی واقعی علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ اصل روشنی بھی پھیلا رہے مطلب جس طرح سے بجلی مہنگی ہو رہی نا، مجھے پتا چلے نا کہ ہاں بھی واقعی ویکسین سے بلب جل رہا ہے تو میں واقعی ویکسین تو مزید دوبارہ سے ایک ڈوز بھی لگا لوں، مزید ورنہ بوسٹر ڈوز بھی لگوا لوں کہ ہو سکتا ہے اس سے بلب جل جائے. تو کیا ہی بات اچھی ہے. ہاں انرجی سیور کا بھی کچھ کریں گے اس میں ہم. خیر جی ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کراچی کے موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ انپریڈکٹیبل ہو رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے تو اس میں ایک محلے میں اگر بارش ہو رہی ہے تو دوسرے محلے میں بارش نہیں ہو رہی. اور کل کچھ علاقوں میں تو کافی تیز بارش ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ کلفٹن کے ایریے بھی آ جاتا ہے. کل جوہر میں بھی بارش ہوئی تھی لیکن کچھ ایریاز میں بالکل بھی بارش نہیں ہوئی. لیکن محکمہ موسمیات نے کہا نہیں جی 2 اکتوبر تک کراچی اور سندھ میں کہ کئی شہروں میں بارش ہوگی. اور این ٹی ایم اے نے خبردار بھی کیا ہے سندھ مکران کی ساحلی پٹی پر تیز بارش ہو سکتی ہے. موسلادھار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. اور محکمہ موسمیات نے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کراچی سمیت سندھ کے جو ساحلی علاقوں میں وہاں پہ طوفانی بارشوں کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے. بالکل جی، اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے. آج بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو گرجنے اور برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ساون رت جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ذرا جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں انور خان صاحب. تو انور خان صاحب کو اس وقت براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انور خان بھلے تنہا کھڑے ہوں ماسک لازمی طور پر لگا کے رکھتے ہیں اور صرف ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہمیں دیدار کرواتے ہیں. تو جناب بتائیے گا انور خان صاحب کہ موسم آج کیسا ہے اور کیا پریڈکشنز ہیں آج کے لیے؟ جی دیکھیں کراچی کے شہری جس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور آج متوقع ہے کراچی میں موسلادھار بارش ہے محکمہ موسمیات کے مطابق.
آج 28 ستمبر سے 2 اکتوبر تک کراچی سمیت سندھ بھر کے اندر موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. بنیادی طور پر جو سمندری طوفان گلاب ہے اس کے اثرات صوبے سندھ کے اندر پڑنے کے واضح امکانات ہیں. سسٹم جو ہے وہ بھارتی گجرات کی جانب گامزن ہے اور سسٹم جو ہے وہ بحر عرب میں آ کر دوبارہ تقویت پا رہا ہے, شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور آج صبح جو ہے کراچی میں درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے. ڈپریشن کے اندر اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ ہوا کے دباؤ کے اندر کمی واقع ہوگی اور ہوا کے دباؤ کے اندر کمی کا یہ جو فینومینا ہے جو بنیادی طور پر بارش بنانے کا سبب بنتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق. تو اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور مکران کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر الرٹ جاری کیا گیا ہے. کراچی کے اندر الرٹ جاری کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے جو کراچی کے علاوہ جو کراچی, حیدرآباد اور دیگر اضلاع کے اندر بھی اربن فلڈنگ کے خدشات کو ظاہر کیا گیا ہے, کیونکہ آج 28 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جو ہونے والی بارشیں ہیں وہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ برقرار ہے, وہی سسٹم آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں آج دوپہر سے 2:30 سے 3 بجے کے درمیان اس بات کا امکان ہے کہ یہ سسٹم بڑی تیزی سے فعال ہوگا اور بحر عرب کے اندر یہ سسٹم بدستور موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماہی گیر ہیں ان کو بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے, تمام اداروں کو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ پیشگی انتظامات کر لیں. تو کراچی کے شہری بڑی شدت سے منتظر ہے باران رحمت کے برسنے کے, اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ باران رحمت برسے کراچی کے شہری اس موسم کو انجوائے بالکل کریں. انور, آپ کے پیچھے تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہوا بھی بہت اچھی خاصی چل رہی ہے اور جیسے آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ 2 بجے کے بعد بارش کے چانسز بہت زیادہ قوی ہو جائیں گے. تو اللہ کرے جیسے ہم لوگ سب منتظر ہیں بارش کی, انتظامات اچھے ہوں تاکہ یہ جو باران رحمت ہے یہ لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے. بہت شکریہ جی. انور خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اور are you excited about rain? Yes, I am, because it changes everything. ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو موسم سہانا ہوتا ہے اور بارش کے ہونے سے پہلے کا جو موسم ہوتا ہے پھر ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد در حقیقت تھوڑا سا اگر سڑکیں بہتر ہو جائیں تو اور یہ پانی کی نکاسی کا پراپر ارینجمنٹ ہو جائے تو سوچئے کہ کتنا اچھا ہو جائے. آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلے بارش ہوئی تھی آئی تھنک 2 سپٹمبر کو, اس وقت جو بڑے بڑے نالے تھے ان میں کہیں پانی نہیں رکا تھا کیونکہ وہاں پر جو ادارے تھے مختلف ان کی جانب سے وہاں پر کام جاری تھا اور پانی کا بہاؤ تھا. لیکن جو ہماری سڑکیں ہیں, گلی محلے ہیں, وہاں پر اچھا گلی محلوں میں تو لوگ بھی جو ہے وہ کافی کچھ کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. اصل میرا مجھے دکھ کہاں ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں, لاہور میں جب بارش ہوتی ہے تو یوزول پریکٹس ہوتی ہے لوگوں کی ہوتی جی بارش ہوگی چلو بھی گاڑی پکڑو, یا آپ کے اگر بائک سے کچھ بھی ایسے بڑے آپ نکلیں باہر سے جا کے آپ نے پکوڑے سموسے کھانے اور باہر جا کے آپ بیٹھ کے حلوہ پوری کھائیں گے. بٹ سم ہاؤ کراچی میں صورتحال یہ ہوتی ہے جیسے ہم ابھی بھی اگر سن رہے ہیں کہ جیسے 2 بجے کے بعد بارش ہے تو یہ اب سب دماغ میں آئے کہ ہاں کچھ بھی کام کرنے آج کے تو ان کو نمٹا کے ہمیں 2 بجے ایٹ اینی کاسٹ گھر پہنچنا ہے, کیونکہ کراچی میں ہی ہوتا ہے آپ کہیں باہر اگر گھر سے ہو تو آپ پھنس جاتے ہیں, آپ پھنس جاتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ گھر جب جائیے کہ آپ کے اندر اتنا نہیں میں باہر جا کے موسم انجوائے کروں گا, کراچی والے واپس گھر کو بھاگتے ہیں. لیکن حیدرآباد میں ایسا نہیں ہے. حیدرآباد میں یہ ہے کہ جناب مزیدار کھانوں کے حوالے سے حیدرآباد بھی جانا جاتا ہے اور مزیدار کھانوں کی نسبت سے حیدرآباد کا نام نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے. اور وہاں کا جناب کٹھا کٹ قیمہ وہ بہت ہی مشہور ہے. آئے ہائے 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 ہائے, کیا اس کا بات جو ہے. ٹیسٹ ہے لوگ دور دور سے, کراچی سے, سندھ کے دیگر حصوں سے, ایون پنجاب سے لوگ اس کی جانب کھینچے چلے آتے. لو جی, تو ناصر حسن خان نے تو بتا دیا اور آئی ایم شیور ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے ذرا بھجوائیں بھی جب تک ہم وہاں پر جاتے, کتنا اچھا ہو جائے. بالکل اچھا تو واقعی بہت ہوتا ہے. میرے خیال سے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. چلیں جی, نذیر شاہ مجھے خود بھی بڑے دکھی نظر آئے کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کتنا ایفرٹ اور انہیں واقعتاً افسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ گاڑیوں والے کیوں جا رہے ہیں اور یہ بائکس والے اچانک ہی, اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں ہے, میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے کسی نے روکا بھی نہیں ہے. اور وہ کیا نام ہے دوسرا گاڑی والا, اس کو 100 روپے دے کے 100 روپے, تو اس نے کہا سوراب گھوڑ سے, یعنی کہ اچھا شروع میں یہاں پہ فینس یہاں پہ لگائی ہوئی تھی, یہاں پہ جال بھی لگایا ہوا تھا تاکہ آبادی والے لوگ یہاں پہ نہیں آئے. سوچیں یہاں پہ رات کو لائٹس نہیں ہوتی اور رات پہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کے جیسے واک بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگ سائڈ پہ لوڈو بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگ ورک آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں جس جگہ پہ لائٹ نہ اور ایک دم کوئی تیز رفتار گاڑی اور آپ اس کے ایک دم سے آڑے آ جائے, کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. دوسرا خواتین سے بھی میں کہنا چاہوں گی اگر آپ نے بچوں کے ساتھ موجود ہیں بائک پہ تو خواتین جو ہے نا مائیں بھی انکریج کرتی ہیں وہ چلو جی کوئی بات نہیں, یہیں سے لے لو کوئی مسئلہ نہیں, اور لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ خواتین ساتھ بیٹھی ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر ہم نیکسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر مزید بھی رپورٹ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر اس کے اطراف میں آبادیاں ہیں کیسی. تنگ گنجان آباد گلیاں, گنجان آباد گھر, کئی منزلہ گھر, چھوٹی چھوٹی کھولیاں,
उसमें होता ये है कि माएँ और उनके वालिदैन जो हैं, माँ बाप, वो शुक्र मनाते होंगे कि बच्चों चलो कुछ देर के लिए निकले, और बच्चे भी बाहर निकलते होंगे, वो कहते होंगे कि चलो तफरीह का कोई मौका तो मिला, खुली जगह पर चलते हैं। तो आप ये देखें कि फ्रस्ट्रेशन दोनों साइड से है, उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, बाहर निकलते हैं तो वही ये जगह देखते हैं कि चलो ठीक है खुली जगह है तो यहाँ पर जाके कर लेते हैं, और ऐसे में हादसात होते हैं। पार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि जो पार्क्स हैं उन पर कब्जे हो जाते हैं, और जो डायरेक्टर पार्क्स होते हैं उनकी तनख्वाह भले 1.25 लाख रुपया महीना हो, लेकिन वो करोड़ों रुपए मालियत के जनाब उनकी बैंक बैलेंस होता है। तो लेकिन सती बात ये है कि देखिए दिस स्टिल नॉट जस्टिफाइड। और एक देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर जैसे मोटरवे पे पुलिस हम देखते हैं ना कि बड़ी सख्त कर वो चालान करती है, तो यहाँ की पुलिस में हम देख रहे हैं जब तक नजीर शाह ने उनको हिला के नहीं बताया कि देखिए वो देखे सामने से बाइक वाला आ रहे हैं, कहा हम इसको भी रोकेंगे, उसको रोका, उसने कहा मुझे तो पहले पता ही नहीं था। तो प्लीज ये जरूर देखें, आपकी जिंदगियों का मामला है। और दूसरा एक और बहाना जस्ट टू मेंशन, वो कहते हैं कि जी हमारी वो गाड़ी निकल गई। क्यों निकल गई? वो हमारी शिफ्ट चेंज हो रही थी। मेरे ख्याल में मुझे और आपको भी मदिया ये करना चाहिए, ठीक है? 9 से 10 एक बंदे को करना चाहिए, 10 से 11 दूसरे को। फिर कोई चीज मिसिंग होगी और हमसे प्रोड्यूसर साहब पूछेंगे कि ये मिसिंग कैसे, हम कहेंगे शिफ्ट चेंज हो रही है, स्टोरी मिस हो गई हमसे, हमने सुना नहीं, शिफ्ट चेंज हो रही है। चलिए जी जरा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, वतन अजीज के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान का झंडा जिसमें जहाँ पे हरा रंग है तो वहाँ पे सफ़ेद रंग के बगैर हमारा झंडा मुकम्मल नहीं होता, और जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान में अक़लियतों के वही राइट्स हैं जो यहाँ पर अक्सरियतों के राइट्स हैं। अगर हम इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो, और जो कानून की बात करें, कानून सब के लिए बराबर है। जितने उनके लिए पाकिस्तान है अक़लियतों के लिए, उतना ही अक्सरियतों के लिए पाकिस्तान भी है। रियासत अक़लियतों के जायज़ हुकूक और मफादात की हिफाजत भी करने की कोशिश करता है। अक़लियतों को मुलाज़मतों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, ये बार बार कहा जाता है। असम्बलियों में अक़लियतों के लिए इसाफ़ी नशिस्तें भी जो है ना वो मुख्तस की जाएँ, सवाल से बात भी होते हैं। लेकिन अक़लियतों से मुतालिक अब एक अहम खबर सामने आई है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सरकारी नौकरियों में अक़लियतों की 30,000 आसामियाँ खाली होने का इंकशाफ हुआ है। 30,000 आसामियाँ। यहाँ पे देखें कि कितने लोगों के यहाँ पे हक मारे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही नौकरियाँ नहीं दी जा रही। नौकरियाँ मिलनी चाहिए। जब एक कोटा मौजूद है तो उसके ऊपर लोगों को हायर करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए, और ऑब्वियसली दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल जिनका ताल्लुक अक़लियती बरादरी से है और वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। और ये उसी तरीके से है कि वैसे तो अगर जस्ट लाइक कि अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, ये किसी को भी। हाँ, इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन इस हवाले से नहीं होनी चाहिए। इफ दे आर टैलेंटेड, इफ दे मतलब पास द मेरिट, तो उसके अंदर उनको जॉब्स मिलनी चाहिए। और ऐसे में ये फिर बदनीयती भी सामने आती है कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि जब आपके पास कोटा मौजूद है और आसामियाँ मौजूद हैं तो आप लोगों को भर्ती नहीं कर रहे। तो ये जाहिर है कि 30,000 आसामियों का बहुत बड़ा नंबर है। सती और सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान चेयरमैन वन कमीशन शुएब सदर ने इंकशाफ किया है कि अक़लियतों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% कोटा मुख्तस है। 5% कोटा मुख्तस है, गो के मुझे लगता है इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुल्क भर में अभी भी अगर हम देखें तो 30,000 आसामियाँ ऑलरेडी खाली हैं जो कि पुर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि विफाक के सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया कि वन मैन कमीशन से ताउन करें और साथ में अक़लियतों की नौकरियों से मुतालिक जो मुतालिक अथॉरिटीज़ हैं वो जल्द इक़दाम करके इसी हवाले से रिपोर्ट भी जमा कराएं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन मैन कमीशन सडल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सडल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइएगा कि आपकी जानिब से सरकारी नौकरियों में अक़लियतों का 30,000 आसामियाँ खाली होने का इंकशाफ किया गया है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? इन 30,000 नशिस्तों पर भर्तियाँ क्यों नहीं की गई? रुकावटें क्या थी? मेन वजह ना वो तो ये है कि इनको जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस के लोग हैं वो भी मिलते नहीं रहे। तो अब एक कम्प्रिहेंसिव ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के तहत ये सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है कि भाई एक तरफ तो उनकी जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करने का इंतज़ाम किया जाए, और दूसरा ये है कि उनको जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन है उनमें अगर वो पहुंच नहीं रहे तो उस प्रोसेस को भी रिविजिट किया जाए ताकि वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हासिल कर सकें और इन वैकेंसीज के लिए कम्पीट भी कर सकें। अच्छा, ये भी साथ ही फरमा दीजिएगा कि ये जो कोटा है 5% का, तो आपने जो अभी तक अपनी स्टडी की है उसमें क्या लगता है कितनी
علاقوں میں کتنے مقامات پر اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور کہاں پر اسے نظر انداز کیا گیا ہے؟ جنرلی ہو رہا ہے یہ جو ویکنسیز خاص طور پہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یا پروونشل پبلک سروس کمیشن ہیں، وہ تو جو ویکنسیز اناؤنس کرتے ہیں اس میں وہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ جی ہاں اتنے % کوٹا جو ہے وہ مائنارٹیز کا ہے. لیکن جو اگلا کویشچن ہے وہ جو میں ریز پوائنٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جی اگر ریکوائرڈ کوالیفکیشنز کے لوگ اویلیبل نہ ہوں تو پھر کیا کریں وہ. تو اس کے لیے ابھی ہمیں کچھ ڈسکشنز کرنی ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کیبنٹ ڈویژن، لا ڈویژن، تو سب سے مل کے یہ، اور پچھلے دنوں چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو بھی کہا تھا، ہمیں ایک یہ جو نیشنل مائنارٹیز ڈے تھا اس پہ ہم موجود تھے تو اس میں یہ بات ہوئی تھی، تو اس کو اب ہم پرسو کر رہے ہیں اور اس کا جو وائبل سولوشن ہوگا وہ انشاءاللہ یہ کمیشن کی طرف سے دیا جائے صحیح. گا. اچھا، ساتھ میں سجل صاحب یہ بتائے گا، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کر کے جو رپورٹ ہیں وہ اب آگے جا کے عدالت میں جمع کروائیں. تو اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے رپورٹیں بھی منگوائی ہیں پروونشل گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی. تو جب وہ رپورٹیں آ جائیں گی پھر ان کو ایگزامن کمیشن کرے گا، پھر کمیشن ان رپورٹوں پہ اپنے ویوز دے گا اور اس کے بعد ایسے پاسبل ہے کہ سارے جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کو یہاں بلایا جائے سپریم کورٹ میں اور ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کیا جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر سڈل ہمارے ساتھ موجود ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ایک ایسا معاملہ جس پر کسی کی توجہ نہیں تھی اور اب اس پر آگے بھی کام ہو رہا ہے، وچ از ویری گڈ. بالکل جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دنیا بھر میں آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی کہ دل کی صحت سے متعلق شعور کے حوالے سے آج دن منایا جا رہا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اس حوالے سے آگاہی بھی دی جائے. اگر ستی یہاں پہ دیکھا جائے لوگوں کے ہارٹ کتنے ہیلدی ہیں تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے جب ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس سامنے آتے ہیں کہ جتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں ان میں سے 3 میں سے 1 جو شخص ہے وہ دل کے مرض کی وجہ سے، دل کے عارضے میں مبتلا ہو کے یا دل ساکن ہونے کی وجہ سے، وہ تو آف کورس جیسے کارڈیک اریسٹ یا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس دنیا سے جاتے ہیں. اچھا، ویسے اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے، کیا؟ ویسے تو مختلف ہے کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں، درد دل، درد جگر، درد کمر تینوں ہیں. The point is کہ بہت سے امراض کا ہمیں سامنا ہوتا ہے اور دل کا مرض یہ ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. انہیلدی لائف سٹائل ہے، اسٹریس ہے اور تمباکو نوشی ہے، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد پٹھان صاحب جو کہ چیف آف کارڈیولوجی، کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ اور ڈائریکٹر ریسرچ پروگرام ہیں. بات کرتے ہیں ان سے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا صبح. تو یہ بتائیے کہ ایک جو دل ہوتا ہے صحت مند آرگن ہونا چاہیے، وہ خون پمپ کرتا ہے اور فاسد خون کو مطلب سرکولیٹ کرتا ہے، فریش خون ہمیں دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہیں اور بیماریاں دل کی بہت الگ الگ قسم کی ہیں، بٹ آئی گیس ہم فوکس کریں کہ جو زیادہ کامن ہے یا جو زیادہ اہم ہے. تو جو آپ نے کہا تھا کہ 1/3 لوگ، تو وہ جو اصل میں ہم اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کہتے ہیں. تو اس میں دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، یعنی دل کی خون کی نالی بند ہو جائے اور دل ایک مسل کا پمپ ہوتا ہے، پمپ کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. تو ہم ایک اس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا فالج یا اسٹروک کی، جس میں سب سے عام وجہ یہ ہے کہ دماغ کی خون کی نالی ڈیمیج ہو جائے، اور پھر ہائی بلڈ پریشر سے کڈنی ڈیمیج. اور تو یہ 3 جو چیزیں ہیں، ایون پاکستان میں رفلی 30%، یعنی جو آپ نے صحیح بات کہی تھی کہ ہر تیسرا شخص ایون پاکستان میں اب موت کی وجہ ان میں سے کوئی چیز ہو گئی ہے. اور اس کی جو سب سے عام جو چیز ہے وہ ہے نا ہارٹ اٹیک ہے، اور اس میں ہائی بلڈ پریشر، تمباکو نوشی،
غذا میں آپ اسپیشلی جانور والی چکنائی زیادہ کھا رہے ہیں, کھانے میں نمک زیادہ لے رہے ہیں, سبزی پھل اور جو ہیلدی قسم کے فیٹس ہوتے ہیں جیسے کہ جو اخروٹ میں, نٹس میں, ان میں ہوتے ہیں, یہ آپ کم لے رہے ہیں. وزن بڑھ جانا, ایکسرسائز نہ کرنا, فزیکل ایکٹیویٹی. تو اب ہم جیسے پرانے ایون پاکستان میں یہ تھا کہ پیدل چلنا, دور جانا, سیڑھیاں چڑھنا, اب یہ سب ختم ہو گیا ہے. میرے بچپن میں تو تھا, ہم ہر وقت سامنے گلی میں اور اسکول میں ہاکی کھیل رہے تھے, بھاگ دوڑ کر رہے تھے. میرے بچے بڑے ہوئے ہیں, وہ پلے اسٹیشن پہ بڑے ہوئے ہیں. تو یہ لائف سٹائل سارے بدل گئے, اور یہ سب سے اہم وجوہات ہیں کہ یہ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, یہ کم عمر میں شروع ہو کے اور آئندہ دل کی بیماری کا سبب بن جاتے ہیں. ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ آج کل نوجوان نسل میں بہت زیادہ کارڈیک اریسٹ, ہم نے جو پہلے کبھی سنا نہیں تھا. کبھی کسی کو سنتے تھے کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے تو دیکھتے تھے کہ ان کی عمر 50 یا 55 سال سے زیادہ ہوتی تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں 28 سال کا, اور وہ یہ جو ینگ لوگوں میں ہوتا ہے وہ تو سروائیو بھی نہیں کر پاتے. تو یہ کیا ریزن بن رہی ہے؟ ہماری نوجوان نسل اتنے ینگ لوگوں کو کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں. دیکھیں ویسے آج کل تو 50-55 بھی جوان ہیں, وہ یو آر رائٹ, لیکن اس وقت اور انفیکٹ کام کر رہے ہیں, پروڈکٹیو ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے میں بھی والدین کے وقت میں 60-65 کو بہت ایجڈ, بٹ آج کل تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں 75-80 تو کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. میجورٹی آف 50 ایئر اولڈ ایون پاکستان میں کام کر رہے ہیں, پروڈکٹیو ہے. تو وی شوڈ لک ایٹ اٹ دیٹ وے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی 20s میں 30s میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آنا بہت. ڈائٹ آپ کل کی خبر میں نے بھی اخبار پڑھا, انضمام الحق, ٹھیک ہے, یو وڈ تھنک کہ سمون جو کہ کم ایج سے کمپیٹیٹیو اسپورٹس میں تو ان کا فٹنس لیول وغیرہ, بٹ اٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ ڈائٹ کا کتنا بڑا رول ہے. اچھا, ان کا تو یہ بھی ہوا تھا کہ جیسے میڈیا پہ خبر چلتی تھی کہ ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے روٹین چیک اپ کے لیے, اور ڈاکٹر نے پھر ان کو بتایا کہ ان کی کارٹری بلاک ہے, پھر ان کو اینجیوپلاسٹی کرنا پڑی. تو یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اس سے بھی آئی گیس ہم ایک انڈیویجول انسان کی, میں نے صرف وہ ینگ ایج اور کہ ایک ویل نون پرسنالٹی اور جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی, بٹ یہ دیکھیں آپ ایکٹیویٹی چھوڑ دیں, اور سب سے زیادہ ڈائٹس ہماری کتنی خراب ہے. تو وہ ہم جو کھانے کھا رہے ہیں جس میں اینیمل فیٹس ہیں, اور یہ انفارچونیٹلی کہ یہ گھی کا استعمال یا جیسے جو آئلز ہیں, یہ پام آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے, یہ غذا کے لیے بہت خطرناک ہے. اور جو اپریشیٹ نہیں کیا, کوکونٹ آئل اینڈ پام آئل, یہ دو آئل ہیں ویجیٹیبل جو کہ ناٹ گڈ فار دا ہارٹ. اس سے ہٹ کے کوئی بھی آپ ویجیٹیبل آئل, what about the corn oil and the olive oil? کارن, کنولا, آلیو آئل, سن فلاور آئل, دیز آر آل گڈ. صرف آپ پام آئل, کوکونٹ آئل اور گھی, جو کہ یہ سب جن کو ہم کہتے ہیں کہ سیچوریٹڈ فیٹ ان میں زیادہ ہے. جو وائٹ بٹر ہوتا ہے سر وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں, وہ بھی بٹر بھی, کیونکہ اس میں بھی آپ کے سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہے. لیکن دیسی گھی آئی بلیو زیادہ, اب تو لوگ واپس دیسی گھی کی طرف بھی آ رہے ہیں, ڈائٹس بھی ایسے آ رہی ہیں, تو کیا یہ ہیلدی ہے؟ یہ بھی ناٹ ہیلدی. اچھا, دیسی گھی از ناٹ ہیلدی. اور جو ہم سب سے بڑی بات کنی کر رہے ہیں, ٹوبیکو, ٹھیک ہے, تمباکو کسی بھی شکل میں آپ بائی ماؤتھ لے رہے ہیں, بیڑی لے رہے ہیں, شیشہ لے رہے ہیں, حکا لے رہے ہیں, ماوا, گٹکا, جو بھی, آل آف دیز آر بیڈ. سب کا کارڈیک افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ نے جو کہا کم ایج میں, آپ آج کل اسکولوں میں بھی دیکھ لیں کہ ایون ٹین ایج میں بھی اسموکنگ وغیرہ اتنی فیشنیبل ہو گئی ہے, اتنا پیئر پریشر ہو گیا ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے تو لوگ پہ چل کے مارکیٹ بھی چلے جاتے ہیں, جیسے روٹیاں خود لے آتے ہیں, لیکن اب لوگوں تو نہیں جی, اس پہ بھی بائک پہ بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے. ایک ہماری نا ایٹنگ ہیبٹس بہت زیادہ خراب ہیں. ہم کھاتے ہیں مرغن غذائیں, ہم نے کھانا ہے کنہ, نہاری, مرچ مسالوں والی چیزیں, کڑھائیاں ہم نے کھانی ہیں, اور اس کے بعد ہم ٹھنڈا کوئی مشروب پی لیں گے, فزی ڈرنک پی لیں گے. تو یہ بھی ہمارے ہارٹ پہ کتنا اثر ڈالتے ہیں. آپ بھول گئی ہیں تو ایکچولی مرچ مسالے کا ایشو نہیں ہے. جو دو چیزیں, وہ چکنائی اور دوسرا نمک, تو ان دو چیزوں پہ دھیان دینا ہے. اور آپ نے اس کا جو بات کہہ دی کہ یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ لینا, تو یہ پہلے ایون ویسٹ میں تھوڑا سا شوگر وغیرہ کو ہے نا اچھا دکھایا گیا ہے ان دی 70s, اور آپ فیٹ کم کریں. بٹ دا پرابلم از کہ آپ جتنا ایکسٹرا کیلریز لے رہے ہیں, اور آج کل ایکٹیویٹی کم ہے, آپ کا ویٹ بڑھے گا, ویٹ بڑھنے سے ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی, بلڈ پریشر بڑھنا, تو وہاں پہ بہت خطرناک. اچھا سر, ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم ایز وی گرو, ایز وی گیٹ اولڈ, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو 25 سال کی عمر میں جتنی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں, اتنی 35 سال یا 40 سال کی عمر میں نہیں. کیلوری انٹیک کم ہونی چاہیے ایز وی گرو اولڈ. یہ ریئلائزیشن ہمیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور ہم اسی حساب سے کھاتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
आपने सही कहा है कि बाय द टाइम औरतों में 30s में और मेन में भी मिड 30s से शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल चाहिए कि हमारा मसल मास कम होने लगता है, और हमारे जो मसल्स हैं वो बॉडी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप वही कैलोरीज ले रहे हैं जो कम एज में भी ले रहे हैं, बट आपकी एक्टिविटी कम है, मसल मास कम हो रहा है, तो अब आपकी बॉडी में ये एक्सेस कैलोरीज आने लगेंगी और स्टोर, एंड दिस हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। आजकल दुनिया भर में कि रफली 1 पाउंड पर ईयर 30 के बियॉन्ड हम सब पुट ऑन करने लगते हैं, एंड सबसे बड़ी वजूहत यही है। और वज़न बढ़ने का इशू ये है कि इट जस्ट गोज़ टू शो कि आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, आपके एक्टिविटी लेवल्स नहीं है। तो मैं मरीज़ों को कहता होता हूँ वज़न बढ़ रहा है, बट इट्स नॉट फॉर हम अपेरेंस या कॉस्मेटिक वजहों की बात नहीं कर रहे हैं, बट उसकी बैकग्राउंड वजूहत पे डाइट इम्बैलेंस और फिजिकल एक्टिविटी। मुझे ये बताएं, जैसे अक्सर चेकअप के लिए जब जाते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ भी आपकी कोई आर्टरीज ब्लॉक हैं, इसके अलावा नहीं पता चल सकता? ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी शो करना शुरू कर देती है जिससे पता चलता है कि हाँ भी दिल का मामला है, कोई मसला हो रहा है, भाई कोई चीज़ हो रही है, जाके चेक करवाएं? मैं कहूँगा इससे भी एक कदम पीछे जाएं, तो सिम्टम्स आने से पहले नहीं, हमें तो चाहिए कि बीमारियां शुरू ही नहीं हो। तो रेकमेंडेड ये होएगा कि बच्चों की भी एटलीस्ट एक दफ़ा कोलेस्ट्रॉल चेक हो जानी चाहिए। वंस आप अडल्ट बन जाते हैं तो हर 5 साल पे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये चेक होने चाहिए। एंड वंस आप 45-50 की एज में हो जाए तो मे भी हर 2-3 साल पे ये चीज़ें चेक होनी चाहिए। और हम जो हेल्दी डाइट बाहर इज़राइल की मिसाल ले लें, मैंने उस दिन भी कहा था, क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी फ़ौज में शामिल होना होता है 18 की एज पे हर एक को जाना होता है, तो उनके पास इन लोगों के लॉन्ग टर्म फॉलोअप हैं। दिस शोन कि अगर आप 17, 18, 19 की एज में आपका अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, डाउन द लाइन बहुत रिस्क बढ़ जाती है। तो और ये जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी जल्दी करेंगे जितना लॉन्ग टर्म में उतना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये प्रिवेंशन भी आप जितनी कम एज में शुरू करेंगे उतने मैक्सिमम। प्रिसाइजली, और इसके साथ हमें मॉडरेट एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत शुक्रिया सर असद खान साहब, आप तशरीफ़ ला, हमें काफ़ी मुफीद मशवरे भी दिए कि किस तरीके से हम अपने दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। फूड, डाइट और उसके साथ साथ जनाब आ जाता है फिर एक्सरसाइज, दे आर द कीज। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम। और बात ये हो रही है कि किस तरीके से हमें महंगाई के जिन का सामना है और किस तरीके से हुकूमत जो है उस पर लगामें खींच सकती है और आवाम को इस मुश्किल से निकाल सकती है, और IMF को कह सकती है कि इनफ इज़ इनफ। अब बहुत, हाँ ठीक है, आपने हमें कर्जा दिया, आपने हमें एक प्रोग्राम दिया, लेकिन अब ये मतलब तो नहीं है ना कि हम गरीबों का गला ही दबा दें। कुछ बोले हैं, सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट। बात आप बिल्कुल सही करें, यकीन मानो सती साहब, मैं कह रही हूँ तुसी बिल्कुल 100% गल चंगी कीती है तो सच्ची कीती है, पर होएगा की मैं मुझे वो तो मैं कितनी उम्मीद दिलाऊं। मतलब क्या इस महंगाई से आप मुतासर नहीं हो रहे? क्या इस महंगाई से मैं मुतासर नहीं हो रही? इस महंगाई से सब मुतासर हो रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब हम कहते थे कि हाँ जी ये एक एलीट क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये एक लोअर क्लास है, लेकिन मिडिल क्लास समहाउ, ये जो टाइम देखें, इससे मिडिल क्लास खत्म हो गई है। लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही। लोग कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बेरोजगार भी हुए हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। कब आप देख लें, अगर डॉलर की प्राइस देख लें तो, क्योंकि हर चीज़ को समहाउ हम डॉलर से ही मिलाते हैं, और ऐसा होता है आप एक सब्जी वाले, एक फल वाले के पास भी चले जाएं तो वो भी आपको जो महंगाई का जो सबसे बड़ा रीजन बताएगा ना, वो ये बताएगा कि बाजी $171 है, तो तुसी आप देख लो। और जनाब ट्रांसपोर्टेशन है तो वो जनाब पेट्रोल से होती है, पेट्रोल बढ़ता है तो उससे निर्ख बढ़ जाते हैं। जिनकी बम्पर क्रॉप्स होती हैं वो महंगी है। आटा देख लें, अभी गंदम की बम्पर क्रॉप हुई थी, आटे की प्राइस आपके सामने है। गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई थी, चीनी की प्राइस आपके सामने। करिए तो की करिए। अब मुझे बताएं, अब मैं चुप, अब मैं बोलूंगी तो फिर मुझे बोलेंगी कि बोलती है, तो ना बोलें आप अपने जज्बात, आप मलका जज्बात बने, आप अपने चेहरे से अपने तासुरात का इजहार करें, अपना डिसअप्रूवल शो करें, और बाकी जो है वो बात हम कर लेते हैं। तो जनाब कुछ मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, मैं अल्फाज की ज़ुबान में और मदिया जज्बात की ज़ुबान में। पहले टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। नून लीग और तहरीक इंसाफ लंदन फैसले पर आमने सामने। शहजाद अकबर कहते हैं फैसले में शहबाज का नाम ही शामिल नहीं, सस्ते तर्जुमानों ने चाचू को मामू बना दिया।
सिंध में तालीमी निज़ाम का बुरा हाल, काबिल असातिज़ा नायाब, जूनियर स्कूल टीचर्स के लिए 1,60,000 उम्मीदवारों में से 1% भी टेस्ट में पास ना हो सके। मामले पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। और गर्मी और बारिश जब साथ साथ चल रही हो तो ऐसे में कराची के शहरियों की मनपसंद सौगात मीठा और ठंडा फालूदा होती है। कहाँ पर मजे का फालूदा मिल रहा है, आज के शो में हम आपको बताएंगे। मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं तो सियासी दर्जा हरारत अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि गर्म ही रहता है, और एक तरफ मुफाहमत की बात होती है, दूसरी जानिब मुजाहमत का सिलसिला जारी सारी रहता है। लंदन से जो फैसला सामने आया था तो उसके ऊपर अब शहजाद अकबर साहब एक बार फिर मैदान में, और वो ये कहते हैं कि बरतानवी अदालत के ऑर्डर में शहबाज शरीफ का नाम और बरीयत का कोई तस्करा नहीं है। बिल्कुल जी, साहब ने उनका भी कहना था कि सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स की बहाली का जिक्र है और नून लीग हकाइक तोड़ मड़ोड़ कर झूठा बयानिया बना रही है। शहजाद अकबर का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि किसी अच्छे वकील से अदालती ऑर्डर का तर्जुमा करा लें। सस्ते तर्जुमानों ने तो चाचू को मामू बना दिया है। आपका मुकदमा लाहौर में है, आइंदा हफ्ता पेशी है, भूलना मत। क्या कहना था शहजाद अकबर साहब का, आपको सुनवाते हैं। लंदन में उनके ना अकाउंट्स फ्री हुए, ना उनके ऊपर कोई इल्जाम था, तो वो पता नहीं बरियत किस चीज में होगी। अगर इनको ये लगता है ये इनकी बरियत है तो अच्छी बात है, इस पे लुटियां डाले। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, चोरी भी यहाँ पे की है और हिसाब भी यही देना पड़ेगा। और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि 6 महीने रोजाना केस चला तो अपोजिशन लीडर को 25 साल की जेल हो सकती है। हम पाकिस्तान के पैसों की रिकवरी चाहते हैं। अगर मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर केस चलेगा, ताकि ये जो झंझने हैं, कभी एक खबर लगा के अगले दिन खुशी के शादियाने बजाना, कभी दूसरी खबर लगा के लड्डू बांटना, ये खत्म हो सिलसिला। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। आपने सुना शहजाद अकबर साहब अभी क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी जो लंदन बरतानिया की अदालत से जो फैसला आया है उसमें पहली बात है कि शहबाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं है, और उसमें सुलेमान शहबाज के 2 मुंजमद अकाउंट्स की बहाली का जिक्र किया गया है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप फैसले को और आप बातों को तोड़ मड़ोड़ के बयान कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तमाम तर इल्जामात, तमाम तर तफसीलात जब ARU ने भी भेज दी, DG नैब खुद लंदन जाके भी दे आए, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स की भी छानबीन हुई, असासों की, उनके एक फ्लैट था लंदन में उसकी भी छानबीन हुई, तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब का ना कैसे ये कह रहे हैं कि नाम शामिल नहीं है? और गवर्नमेंट का स्टांस क्या था? डे 1 से गवर्नमेंट ये कहती रही है और नैब ये कहती रही है कि तमाम तर असासे, तमाम तर चीज़ें शहबाज शरीफ साहब की बेनामी हैं, यानी असल में शहबाज शरीफ साहब की हैं, आगे सुलेमान शहबाज साहब हैं। अब अगर गवर्नमेंट की ये बात पहले गवर्नमेंट ये करती रही है तो आज क्या इस इल्ज़ाम से, इसको हम तो नहीं मानते, मगर क्या इस इल्ज़ाम से शहजाद अकबर साहब दस्तबरदार हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं, जो बेनामी के वाले से उन्होंने बात की थी वो झूठ की थी? अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब शहजाद अकबर साहब के केस बहुत मजबूत है, वहाँ की बात वहीं को छोड़ें, यहाँ पर जो करप्शन की है तो उसका जवाब भी यहीं पर देना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं होती कि पाकिस्तान में आप कराची से हैदराबाद पैसे भेज दें, लाहौर से चीचा वतनी पैसे भेज दें, कोयटा से खुशदार पैसे भेज दें, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग होती है जो इल्ज़ाम इन्होंने शुरू से लगाया, मुझे तब हंसी आ रही है। इन्होंने कहा पैसे लंदन गए, लंदन से वापस आए। डेली मेल की स्टोरी क्या थी? क्या आपने करप्शन करके पैसा बाहर भिजवाया है, लंदन से टीटियां लगवा के वापस मंगवाया? ये मनी लॉन्ड्रिंग है। जिस मुल्क का नाम लिया गया है उसने NCA ने सिर्फ वहां तहकीकात नहीं की, लंदन में और UK में, दुबई में की, पाकिस्तान में ARU और नैब के साथ सारी चीजें उन्होंने शेयर की, बैठ के एक एक इल्जाम की उन्होंने छानबीन की, गहराई में जाके तहकीकात की। तो बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर साबित नहीं ना हुई। किधर गया आपका मंजूर पापड़ वाला, किधर गया फलूदे वाला, किधर गया फेरी वाला, कहां गई आपकी टीटी? मनी लॉन्ड्रिंग पे ही ये तमाम तहकीकात थी, और अगर एक पेनी भी मिल जाती या कोई सबूत होता इसमें तो फिर NCA क्यों अदालत में जाके इस केस को बंद करती और बरतानिया की अदालत हमारे हक में फैसला क्यों देती? तो जब मनी लॉन्ड्रिंग पे बरतानवी हुकाम ने हमें बरी किया है तो अब मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तानी हुकाम इसमें शामिल तफ्तीश नहीं थे क्या? तफ्तीश में वो सहूलतकार नहीं थे
کیا وہ لندن نہیں گئے؟ کیا لندن والوں کو ای میلز نہیں کی گئیں؟ تو دیکھیں اب یہ خفت مٹانے کی کوشش ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا اسد طارٹ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اگر دیکھا جائے تو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نا وہ کافی زیادہ نالا نظر آ رہی ہیں، کافی زیادہ تنقید کر رہی ہیں حکومت کو بھی. تو یہ، اور جیسے شہباز شریف صاحب کا بھی جو بیان ہے، انہوں نے کہا جی ہم وہی کریں گے جس کے آئین اور قانون اجازت دے گا. تو کیا مسلم لیگ نون آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کا موقف ہے یہاں پر؟ منی لانڈرنگ یہ نہیں ہوتی کہ پاکستان میں آپ کراچی سے حیدرآباد پیسے بھیج دیں، لاہور سے چیچا وطنی پیسے بھیج دیں، کوئٹہ سے خزدار پیسے بھیج دیں. یہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو الزام انہوں نے شروع سے لگایا. مجھے تب ہنسی آ رہی ہے. انہوں نے سوچ مختلف میری اور میری پارٹی میں کئی لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم آپس میں. طارق صاحب، منی لانڈرنگ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہم آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. لیکن اگر ہم شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز آئین اور جو چیز قانون کہے گا ہم اسی پہ عمل درآمد کریں گے، ہم اسی چیز کو مانیں گے. تو کیا یہ صرف شہباز شریف کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یا کہ آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے؟ سوچ مختلف میری اور میری پارٹی میں کئی لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم آپس میں اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، مگر ہم حکمت عملی کی جب بات آئے تو وہ جوائنٹ ہوتی ہے. ہم تنظیم سازی کے حوالے سے گراس روٹ لیول پہ جا کے یو سی وائز اس معاملے کو کر رہے ہیں. ہم اپنے پارٹی رینکس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح برتری دی ہے، واضح اکثریت دی ہے. تمام پاکستان کے بڑے شہروں میں تحریک انصاف وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، پنجاب جیسے صوبے کے اندر جہاں ان کی حکومت ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ہونا جمہوریت کا حسن ہے اور میری پارٹی میں کلیم کرتا ہوں، میری واحد پارٹی ہے، میرے دل میں جو بات آتی میں کرتا ہوں، میری قیادت میری بات کو سنتی ہے. تو مختلف آراء ہونا بڑی اچھی بات ہے، مگر نواز شریف انڈسپیوٹڈ ہمارے قائد ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں پھر پارٹی اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرتی ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اطہر طارٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کیا موقف تھا مسلم لیگ نون کا. کل اسپیسیفکلی جیسے ہم نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ برطانیہ کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں شہباز شریف صاحب کو تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں سلمان شہباز صاحب کے 2 منجمد اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اس پہ ہم ان کا موقف جان رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو اسپیسیفکلی جو مریم نواز صاحبہ کا بھی جو بار بار جو ان کا کنسنٹ سامنے آ رہا ہے، جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے ہم نے بھی سوال کیا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ پہلے کچھ اور بیانات دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بیانات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اب اپوزیشن کیا اپنے موقف پر قائم رہے گی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اپوزیشن کے اندر اپوزیشن بن گئی، ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے پارٹی ود ان دا پارٹی. دیٹ از دا کیس، آئی مین دس از واٹ از ہیپننگ. کیونکہ اب مریم صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ میری اور حمزہ کی سوچ مختلف ہے. پہلے اس بات کا انکار کیا جاتا تھا، اب اقرار کر لیا گیا ہے. آئی ہوپ کہ اس بارے میں اب تھوڑا سا پازیٹیولی لے کے چلیں گے. اب ایک اور اہم معاملے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی. بہت ہو گیا سیاسی معاملات پر تذکرہ. وہ تذکرہ ہے جناب کہ آج جناب دن ہے بڑا امپورٹنٹ کہ فوڈ ویسٹیج کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. اچھا، جو فوڈ لاس جو ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے وہ فوڈ ہے جس کو نہیں کھایا جاتا. اور اس کے اندر جناب اوور آل جو فوڈ سسٹم ہے اس کے اندر کئی وجہ ہیں جس کی وجہ سے جو کھانا ہے وہ ضائع ہوتا ہے. پروڈکشن کے دوران ضائع ہوتا ہے، پروسیسنگ کے دوران ضائع ہوتا ہے، ڈسٹریبیوشن، ریٹیل اور کنزمپشن کے دوران. یہ 4-5 پروسیس ہیں جب کھانا ضائع ہوتا ہے. آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ہانڈی پکی اچھی، ٹھیک ہے، آپ نے ہانڈی پکائی جی اور اس کے بعد کھانا کھایا، جو کھانا بچا آپ نے رکھ دیا وہ فریج میں، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی دن آپ نے کہا جی ہم تو تازہ کھانا بنائیں گے، اور آپ نے کیا کیا کہ وہ جو پرانا ایک دن پہلے کا کھانا تھا وہ آپ نے کسی اور کو نہیں دیا. آپ کے گھر میں آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ بھی موجود ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آج وہ نہیں کھانا تو ٹھیک ہے، اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے سڑکوں پہ جو کہ مانگنے والے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ کھانا آپ ان کو دے سکتے ہو، لیکن وہ کھانا ان کو نہیں دیتے اور کیا ہوتا ہے جی یا تو فریزر میں چلا جاتا ہے یا فریج میں ہی پڑا پڑا گل سڑ جاتا ہے، لیکن وہ کسی اور کے کام نہیں آتا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کھانا پھینک دیتے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ جو کھانا اتنا بچا ہے یہ ہم کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. جیسے آپ پلیٹوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں جاتے بھی ہیں، ہماری اپنی ویسی بھی عادت ہے کہ جی پلیٹ میں بھی کھانا اتنا بھر لیں گے کہ جی کھانا ضائع کریں گے. اگر کھانا ہم بھی تھوڑا بہت کم ڈالیں گے ہو سکتا ہے کسی اور کے حصے میں 2-3 لقمے زیادہ آ جائیں. اور اقوام متحدہ کی اگر ہم رپورٹ کی بات کریں اوور آل جو سچویشن ہے فوڈ ویسٹیج کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں ہر سال 900 ملین ٹن سے زیادہ خوراک جو ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ 17% ہے.
جو ٹوٹل فوڈ پروڈیوس کیا جاتا ہے اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس میں سے جو کہ ویسٹ بنز میں جاتا ہے, کسی کے پیٹ میں نہیں جاتا. تو جناب کیا وجوہات ہیں اس کی, اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پر جو 2 نوجوان ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے جناب کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا ہے, اور وہ کوششیں کس طرح سے کر رہے ہیں, ان کو فیڈ بیک کیا مل رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دانش اور عبید. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ میں سے دانش کون ہے اور عبید کون؟ دانش اور عبید. تو جن کا گلا خراب ہے وہ عبید ہے. اچھا یہ بتائیں دانش کہ یہ آغاز کیسے کیا اس مہم کا, کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی اہم ثواب بھی اس سے حاصل ہوگا اور ظاہر ہے کہ معاشرے کی بھی بیٹرمنٹ ہوگی, سوچا کیسے اس بارے میں؟ بس ہم شروع سے ہی ویسے ہی فوڈی ہر بندہ جیسے ہوتا ہے اسی ایج میں, تو ہمیشہ ہم فوڈی رہے, تو جب بھی ریسٹورنٹس پہ جاتے تھے اور ہر بندہ زیادہ ہی کھانا منگواتا ہے, تو جو بچ جاتا تھا ہم کنونس کرتے تھے ویٹرس کو یا ریسٹورنٹس والوں کو کہ یار یہ پارسل کر کے آپ کسی کو دے دیں. تو ہمیشہ کہتے تھے نہیں یار ہمارے پاس یہاں فوڈ اتھارٹی والے آتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں موسٹلی اپنے حساب سے ٹرائی کرتا تھا, جو بھی کھانا بچ جاتا تھا پیک کر کے کسی غریب کو ہم دے دیتے تھے. پھر اسی حوالے سے عبید بھائی سے ملاقات ہو گئی, تو دونوں نے مل کے یہ بھی وہی کام سوچ رہے تھے, تو دونوں نے شروع کر دیا, آغاز کر لیا ماشاءاللہ. صحیح, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے تھا یہ کام شروع آپ لوگوں نے کب سے کیا, اور آپ لوگوں نے کون سے ایریا سے کام کرنا شروع کیا؟ یہ ہم نے اکتوبر 2018 سے کام شروع کیا تھا حیدرآباد سے. پہلے تو بڑا مشکل تھا کسی کو کنونس کرنا کہ آپ کے پاس اگر کھانا بچ جاتا ہے تو ہمیں دیں, ہم کسی ضرورت مند کو دیں گے. ہم بیسیکلی فیملیز کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے تھے, کسی کو راشن دے دیا, کسی کو کسی ہیلپ میں سپورٹ کر دی, لیکن وہ پرماننٹ سولوشن نہیں تھا. لیکن یہ ایک چیز تھی جو کہ ہم دیکھتے تھے کہ کھانا بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے, کیوں نہ ہم ان کو ان فیملیز تک پہنچائیں جو کہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. پھر مطلب اس کے لیے ہم نے بات وغیرہ کی دوستوں سے, پھر دانش سے ملاقات ہوئی. ایسے ہم نے اکتوبر 2018 میں شروع کیا. تو پھر اس کے بعد ہم ریسٹورنٹس پہ چلے گئے کہ اگر آپ کے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو پلیز. اس کے بعد وہ نیکسٹ فیز تھا شادی ہالس کا, کیونکہ ریسٹورنٹس پہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں بچ جاتا ہے, لیکن شادی ہال میں بلک کوانٹٹی میں بچ جاتا ہے. آج تک جو ہم نے بلک کلیکشن کی ہے وہ 42 بکیٹس. شادی ہال سے کھانا نکل آتا ہے وہ تو ملتا ہے نہیں, جتنا کھانا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سر غائب ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, دیر واز اے کانسیپٹ ستی, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جیسے ہم نے عرب ممالک میں دیکھا کہ انہوں نے فریج رکھنا شروع کیے بہت ساری جگہوں پہ, اور فریج میں کہتے ہیں کہ جی جس ٹرکی میں بھی کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا بچتا ہے تو, اور آپ کو خود کسی کو دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی اس کو ریسیو کرتے ہوئے, تو پھر آپ کیا کریں, آپ جا کے اس فریج میں یہ کھانا رکھ دیں. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا 1-2 دفعہ کوشش کی گئی, لیکن کھانا کیا وہ وہاں سے فریج ہی چوری ہو گیا. تو یہ تو کلچر میں, لیکن ہم نے اس کانسیپٹ کو بالکل کمپلیٹلی سکسیزفل رن کر رہے ہیں, اور ہم نے کر بھی دیا ہے. حیدرآباد میں تقریباً 14 ریسٹورنٹس پہ ہم نے فریج رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ جو اپنا کھانا پارسل کروا کے بچاتے ہیں وہ ان فریجز میں رکھے جاتے ہیں. ایون ہم نے ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی فریج رکھے ہیں. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پلازا ہے جس میں 200 گھر ہیں, تو کم سے کم ہر گھر میں 1 روٹی تو بچ جاتی ہے, لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ بھائی 1 روٹی کو میں کیا کروں. لیکن اگر نیچے ہمارا فریج پڑا ہوا ہے تو وہ لوگ اس میں روٹی رکھی جاتے ہیں. پھر 200 گھروں سے 1-1 روٹی بھی مل گئی تو 200 روٹیاں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ فلاں نے رکھا ہے, چلو روٹی ہے, سالن شاید ہو سکتا ہے نہ ہو, تو میرے گھر میں سالن رکھا ہو, تو یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہو جاتا ہے. سر لوگ اس میں انڈے بھی رکھے جاتے ہیں, دودھ بھی رکھے جاتے ہیں, بریڈ اور اس کے علاوہ گوشت وہ بھی سارے رکھے جاتے ہیں. اور ہمارے فریجز اوپن فار آل ہیں, اگر کوئی اس میں خود لے کے جاتا ہے تو لے کے جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں اس میں لے کے بھی جاتے ہیں, لیکن جو ریسٹورنٹ سے فریجز ہیں اس میں پراپر کلیکشن ہوتی ہے ڈیلی بیسس سے, وہ ہمارے کچن میں جاتا ہے. اس کے بعد وہ کھانا وہاں پہ چیک ہوتا ہے, پیک ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بلو کالر فیملیز ہیں جو کہ 2 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتی, یا پھر اتنی ہی کما سکتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں, باقی زندگی کی دوسری ضروریات پوری نہیں کر سکتی. ایجوکیشن ہوگی, ہیلتھ ہوگی. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا جیسے اگر کھانا کلیکٹ کرنے میں تو وقت لگ جاتا ہے. اگر آپ ریسٹورینٹ شادی ہالس کی بات کریں گے تو جو کھانا آپ کو کلیکٹ ہوگا وہ رات میں کلیکٹ ہوگا. اس چیز کو پھر آپ انشور کیسے کرتے ہیں, جو بلو کالر فیملیز جن کی آپ بات کریں کہ ان کو جو کھانا پہنچے اس وقت کھانا خراب نہ ہو, بالکل. ہمارے پاس شیف ہے سرٹیفائڈ جو کہ ہمارے کچن میں ہے. اس کے بعد وہ کھانا جب ہماری کلیکشن اینڈ ہوتی ہے تو صبح کے 4 بج جاتے ہیں. ہمارے رائڈرس ہیں وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ وہ کام کرتے ہیں. ہم 24/7 کام کرتے ہیں. آپ کے پاس حیدرآباد میں ہم نے کوئی آج تک کال مس نہیں کی جو کہ کھانے کے لیے آئی ہو, ہم نے مس کی ہو. چاہے وہ 1 روٹی ہو, چاہے وہ 42 دیگیں ہمیں عطیہ کی گئی تھی, تو وہ بھی ہم نے اٹھائی ہے. تو وہ کھانا پھر ہمارے 4 بجے کلیکشن ہو کے پھر کچن میں آتا ہے, وہ فریز ہوتا ہے کھانا. اس کے بعد شیف آ کے اس کو چیک کرتا ہے, پھر پیک کر کے ہر فیملی کا ٹفن ہے اس کے پاس. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے کھانا اس طرح سے بچ جانا کہ زیادہ دیگ بن گئی, وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی. دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فوڈ ویسٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ پلیٹیں منگوا لی 10-15, اس کے اندر برے طریقے سے کھایا, اس کے اندر سے آدھا ضائع کیا, آدھا بچایا.
اس کھانے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ یوز کریں, اویئرنیس کیسے کریٹ کریں. جیسے دنیا بھر میں مختلف ریسٹورینٹس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جو منگوایا وہ کھا کے جائیں. بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہی ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی اگر شادیوں میں جاتے ہیں یا بفے سسٹم کہیں ہوتا ہے تو اتنا اوور ہم وہ کھانا فل کر لیتے ہیں کہ ان کو مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ دا فوڈ ویسٹیڈ از اے لائف انسیوڈ. ہم دیکھیں کہ دنیا میں ڈیلی 8,000 بچے بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. 690 ملین پیپل وہ بیڈ پہ جاتے ہیں بھوکے. تو اگر ہم پراپر ریسورسز کو ایلوکیٹ کریں اور پلاننگ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھانا ویسٹ ہو. اگر پاکستان میں بھی ہم پلاننگ کریں جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک بھی روٹی ضائع نہیں ہونے دیں گے, وہ کسی کے پیٹ میں جائے گی. کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ریسٹورینٹس میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اور شادی ہالس میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے چلیں آپ کو کھانا مل جائے گا, لیکن جب آپ ہاؤسنگ کمیونٹیز میں جا کے, سوسائٹیز میں جا کے جب آپ بات کرتے ہیں اس کی, تو لوگ آپ سے تعاون کرتے ہیں اور کن کن مشکلات کا ویسے آپ کو روز سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو مسکرا رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی پیچھے کی کہانی ہے. نہیں, وہ بڑی کہانی ہے. سب سے پہلے جب ہم گئے تھے ایک ریسٹورینٹ کے پاس کہ آپ کے پاس کھانا بچ جائے تو ہمیں دیں, تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ خود کھائیں لوگ, یا ٹرسٹ ایشوز بہت سے ہیں اور ایسے معاملات پاکستان میں ہو چکے ہیں کہ وہ لوگ کنونس نہیں ہوتے اس بات پہ. لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے تو میرا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کو دیکھ رہا ہے, تو آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. جب ہماری کلیکشن اسٹارٹ ہوئی تھی تو ہم ڈیلی 15-20 لوگوں کو کھلا رہے تھے, اور ابھی الحمدللہ 490 پلس لوگوں کو ہم کھلا رہے ہیں کھانا, جس میں پر فریج کی جو ایوریج کلیکشن ہے وہ 20 پلس ہے. فائنانسز کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں یہ تو بتائیں آپ. اچھا, فائنانسز کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اوپن ریسورسز ہے. ہم سارے جو ہیں والنٹیئر بیسس ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, سرٹیفائڈ شیف آپ نے رکھا ہوا ہے, ہاں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے, ہم کسی سے نہیں لیتے. لیکن اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو ہم آپ کو کہیں گے آپ ہمیں شیف سرٹیفائڈ اسپانسر کر دیں, آپ ہمیں رائڈر اسپانسر کر دیں. اس سے کام لینا ہمارا کام ہے, اس کو سیلری دینا آپ کا کام ہے. آپ اس کو جو سیلری دیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ ویسے بجائے سامنے تو 2 ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ سر ٹوٹل ہمارے پاس ابھی 4 رائڈر ہیں حیدرآباد میں, اور اس کے بعد 2 شیف ہیں. باقی والنٹیئرس کے ہم کہیں تو 30 پلس. بتا دیں لوگ آپ کو اپروچ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ہماری ویب سائٹ ہے foodservice.org.pk, اس کے علاوہ ہمارا نمبر بھی ہے, اور ابھی انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر کراچی بھی ہم لانچ کر رہے ہیں. تو اللہ سے امید ہے کہ کراچی سے ہم انشاءاللہ ڈیلی بہت سے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, عبید اور دانش ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا اچھا خیر میں جناب یہ اپنا کام کر رہے تھے, اور جو بھی اچھا کام کرے گا اسپیسیفک اتنی ینگ ایج میں, تو ان کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی جذبہ اور بہت سارے لوگ بھی رکھتے ہوں, بلا شبہ جی جذبہ رکھتے ہیں. ہاں, اور اکثر آپ سوچتے ہیں نا کہ یار اب کتنی اچھی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی فریج رکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ اس کے اندر ڈبل روٹی جا کے رکھتے ہیں, آپ اس کے اندر جا کے انڈے رکھتے ہیں, بھلے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ 3 دن آپ نے اپنے پاس رکھ کے جب اس کو پھپھودی لگ جائے اس کے بعد آپ جا کے رکھ رہے ہو تاکہ وہ کسی کے کام کا نہ ہو. بھائی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ستی, میں نے دیکھا آپ کے گھر میں اگر روٹیاں بچ بھی جائیں تو آپ کہتے ہیں چلو میں نا اس کو چھان پورے میں دے دوں گا. ہاں, لوگ چلو میں چڑیوں کو ڈال دوں گا, پر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے پیٹ میں بھی وہ جا سکتی ہے. تو لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا چنیوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بہت دنوں سے چنیوٹ کے حوالے سے بات نہیں کی. اور سم ہو امیر عمر چمن جو ہیں, اچھا میرے خیال سے چنیوٹ کو چھوڑ کے لاہور, بیسکلی یہ جناب بات صحیح کی گئی ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں چنیوٹ کے حوالے سے ہی, اور یہ بیسکلی تذکرہ تھا لاہوری گیٹ کا. جی جو چنیوٹ میں, اسی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن پیچھے ہو گئی تھی. اچھا, تو جناب یہ چنیوٹ میں داخلے کے لیے تقریباً 2 صدیوں قبل, یعنی کہ 2 صدی مینس کہ 200 سال پہلے جو دروازے بنائے گئے تھے, لیکن ان میں سے کئی تو گر گئے ہیں لیکن بعض دروازے ابھی بھی باقی ہیں. اور لاہوری گیٹ کی اگر ہم بات کریں, جس کا نام مدیحہ کے شہر لاہور سے ملتا جلتا ہے, منسوب ہے, تو جناب وہ ابھی تک موجود ہے. اور قدیمی گیٹ کے اندر آج بھی مندر اور اس کے گرد تاریخی عمارتیں موجود ہیں. تو رپورٹ کون کر رہا ہے مدیحہ؟ امیر عمر چمن. دیکھتے ہیں. قیام پاکستان سے قبل مغلیہ دور اگر دیکھا جائے, مغلیہ دور کے بعد جب قیام پاکستان میں ہندو مسلم آباد تھے تو اس وقت جو ہے چنیوٹ میں داخل ہونے کے لیے مختلف گیٹس بنائے گئے تھے تاکہ آبادی کے اندر داخل ہونے کے لیے جو گیٹس بنائے گئے تھے, ان گیٹس میں ایک گیٹس کے پاس ہم آج کھڑے ہیں جو لاہوری گیٹ کہلاتا ہے. یہ مغلیہ دور کا یا ہندوستان کے دور کا, ہندوؤں کے دور کا یہ گیٹ بنا ہوا ہے, آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. باقی تمام جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں. آج ہم اس گیٹ کے اندر داخل ہو کے اس کے اندر رہنے والی آبادی کو بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان لوگوں سے بھی ملواتے ہیں. دریائے چناب اور پہاڑوں کے سنگم میں جب چاند پہاڑوں کی اور سے نکل کر سامنے آتا ہے تو دریا میں چاند کی پرچھائی دلکش منظر پیش کرتی ہے. اسی نسبت سے شہر کا نام چنیوٹ رکھا گیا. 3 صدیاں قبل چنیوٹ شہر میں داخل ہونے کے لیے بہت بڑے داخلی دروازے بنائے گئے.
ان میں لاہوری گیٹ تاحال اپنی اصل حالت میں موجود ہے. 1947 سے قبل ہمارے آباء و اجداد بھی ادھر رہتے تھے، اس وقت سے یہ بنا ہوا ہے. چنیوٹ میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے گیٹ ہوتے تھے، لکڑی کے بنے ہوتے تھے، جہاں پر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے. لاہوری گیٹ جو ہے یہ ایک تاریخی اور قدیمی گیٹ ہے، جس کو دیکھنے کے لیے اندرون بیرون ملک سے سیاحوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. لاہوری گیٹ کے اندر ہندوؤں کی اکثریت آباد تھی اور اس کے باہر شہر کی مشہور کھاریاں نامی ایک گلی تھی، جس کے بعد شہر کے بازار اور رہائشی علاقے شروع ہو جاتے تھے. اس گیٹ کے گرد موجود آبادی میں منتخب ہندو نمائندے اور بڑی برادری کی اکثریت رہا کرتی تھی، جن کی بہت بڑی بڑی حویلیاں ہوا کرتی تھیں. قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے آنے والے مسلمان ان حویلیوں میں آباد ہو گئے، جن کی بیرونی دیواریں تو اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، تاہم اندر اب بہت سے خاندان آباد ہیں. یہ بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہیں نا، یہ مغلیہ سلطنت کے اندر بنی ہوئی ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کی جو اینٹیں ہیں نا، وہ چھوٹی نانک شاہی چھوٹی اینٹ ہوتی ہے یہ. اور یہ پاکستان سے جب تقسیم ہوا تو فیملیاں حویلیوں کے اندر رہنے لگیں. پھر محکمہ بحالیات بن گیا، پھر انہیں بحال کیا، الاٹمنٹ ہو گئی. لاہوری گیٹ اور دیگر قدیمی عمارتیں پرانی باریک اینٹوں اور چونے سے انتہائی خوبصورتی سے تعمیر کی گئی ہیں، جن پر بت اور ہندی الفاظ آج بھی واضح نظر آتے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ یہ عمارتیں ہمارے ثقافتی ورثے ہیں. شہر کی ان قدیم عمارتوں کی تزئین و آرائش کر کے ہم اپنے ثقافتی ورثوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. کیمرامین عرفان علی کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. چلے جی، تھینک یو سو مچ. مطلب میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چنیوٹ میں آپ کو لاہوری گیٹ جو ہے وہ بھی ایک ایسی سوسائٹی کمیونٹی مل ہماری جائے معلومات گی. میں اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں امیر عمر. بالکل، کیونکہ میں نے اتنا دیکھا ہے کہ لاہور سے چنیوٹ سے پہلے ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس کا نام ہے نواں لاہور. تو وہ چھوٹا سا وہ علاقہ تھا جس کو نواں لاہور کہتے ہیں. لیکن چنیوٹ کے اندر بھی لاہور ہے اور چنیوٹ میں اتنی کچھ چیزیں ہیں. تھینکس ٹو یو امیر عمر چمن کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ بھی چیزیں. اچھا لیکن ایک چیز کا مجھے دکھ ہو رہا تھا، آپ آرٹ دیکھ رہے تھے، آپ سویلائزیشن دیکھ رہے تھے کہ مطلب کتنی خوبصورت. تو اس کو پریزرو کرنا چاہیے. باقی دروازے جو گر گئے وہ نہیں گرنے چاہیے تھے اور اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. محکمہ آثار قدیمہ جو ہے اس کو مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اس میں. تو اب بریک لے لیتے ہیں جی، اب بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ذرا بات کریں گے سندھ میں تعلیمی نظام کے حوالے سے. اگر سندھ کا تعلیمی نظام دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ حکومت کی کارکردگی پہ سوال اٹھتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب میٹرک امتحانات ہوئے تھے تو اس میں کتنی نقل ہوئی تھی. یہاں پہ گھوس سکولز، گھوس اساتذہ سرکاری، وہ الگ بات ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو 7,000 کے ڈیسک تھے ان کے بارے میں حلیمہ عادل شیخ صاحب جیسے کہ پوری رپورٹ سامنے انہوں نے بتایا کہ جی جو 7,000 کے ڈیسک بنتے ہیں وہ 27,000 میں بنائے جا رہے ہیں. چلے اس کو بھی ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں سب سے زیادہ ستی یہاں پہ جو انفارچونیٹ اور سب سے زیادہ جو کنسرننگ بات یہ ہے کہ ابھی جونیئر اسکول ٹیچرز کی بھرتیوں کے لیے ہوا ایک ایگزام جس میں 1,60,000 جو ہیں امیدوار انہوں نے شرکت کی. اور اس میں جو سب سے زیادہ خوفناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ گیس کریں کتنے لوگوں نے اس میں، کتنے % لوگوں نے اس میں کلیئر کیا ہوگا ٹیسٹ میں؟ ایٹ لیسٹ 50 to 60%. ایک اور موقع دیتی ہوں، تھوڑا سا نیچے آئیں. ہاں 30 to 40. تھوڑا سا اور نیچے. کیا چاہ رہی ہیں آپ واقعی میں؟ سیریس 1% لوگ بھی اس میں کوالیفائی نہیں کر سکے. یہ جونیئر اسکول ٹیچرز کا جو ایگزام ہوا تھا اس کی یہ صورتحال تھی. اور دن بدن ستی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دن بدن یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے اسکولز کی. تو آپ دیکھیں کہ ان اسکولوں سے جن میں اگر یہ اساتذہ بھی 1,60,000 بھی امیدواروں میں سے 1% بھی اگر نہ کلیئر کر سکیں تو آپ دیکھیں کہ آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں بھائی. بہرحال اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو تحریک انصاف کے MNA عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عالمگیر خان صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی بہت سے مسائل کو فکس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو نظام تعلیم کا کچرا ہے عالمگیر خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو یہ جو نظام تعلیم کا یہ خامیاں نہیں ہے، یہ بیسیکلی کچرا ہے، اس کو کیسے ہم صاف کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے یہاں کے اساتذہ ہیں ان کا جب تک کرائیٹیریا ہے تو شکر ہے کہ ٹیسٹ لے لیا اس بار، ورنہ یہاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں. یہ سیاسی بنیاد پہ، پیسوں کی بنیاد پہ یہ جابس جو ہے فروخت ہوتی ہے اور لوگوں کو بھرتی کیا جاتا.
جو اسکولز ہیں وہ اگر آپ دیہات میں جائیں وہ وڈیروں کی اوتاق بنی ہوئی ہوتی ہے, وہاں ان کے مہمان خانے بنے ہوتے ہیں اسکولز کے اندر, اپنے استبل بنائے ہوئے, گائے بکریاں بھینسیں باندھی ہوتی ادھر. تو یہ بڑا بدقسمت المیہ ہے, اور یہ انہی کی رپورٹ ہے سندھ ایجوکیشن والوں کی. 60,000 گوسٹ ٹیچرز ہیں یہاں پر, اور 18,000 وہ اسکولز ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں ہے. 20,000 سے زیادہ وہ اسکولز ہیں جہاں باؤنڈری وال نہیں, پلے گراؤنڈ نہیں, واش رومز نہیں. تو اور پھر یہ وہ صوبہ ہے جہاں 60 لاکھ بچہ اس اسکول سے باہر ہے, تعلیم سے محروم ہے. اور پھر یہ وہی صوبہ ہے, آپ کو یاد ہوگا, جو سنگل کریکولم کے خلاف تھا. ابھی حال ہی میں ہماری گورنمنٹ نے ایک کریکولم نافذ کرنے کی کوشش کی تمام صوبوں میں, لیکن سندھ میں ریزسٹ کیا گیا. تو ایک تو کوالٹی نہیں ہے تعلیم کی, تو دوسرا یہ بتائیں نا خان سروسز صاحب, نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں تو ہم آپ کو اچھی قومیں دیں گے, پڑھی لکھی مائیں دیں, پڑھے لکھے ٹیچرز ہوں گے تو پڑھا لکھا فیوچر ملے گا ملک کو. جب یہاں پہ ٹیچرز کی صورتحال ہے تو پھر فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں صوبے کا؟ یقیناً یہاں پہ ٹیچرز کا یہ حال ہے, اسی لیے تو نظام تعلیم اور پھر جو یہاں سے بچے پروڈیوس ہوتے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے. پھر ہمیں کوٹا سسٹم کا جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے کہ کوٹے سسٹم کے تحت ہم اپنے دیہات کے بچوں کو کئی مین اسٹریم میں لا سکیں. میرٹ میں وہ پورا ہی نہیں اتر پاتے بدقسمتی سے, اور یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے اداروں پر بھی وہ بوجھ. یہ جب تک جی چلے جی, پی ٹی آئی کے رہنما عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لائن منقطع ہو گئی, کوشش کریں گے دوبارہ بات کریں. اچھا عالمگیر صاحب یہ بتائیے گا, 1,60,000 امیدوار جاتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے, جس میں سے 1% بھی کلیئر نہیں کر پاتے. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے تعلیم کو لے کے؟ یہ بہت زیادہ ہے, اور اس پہ ان کو سخت نوٹس لینا چاہیے. یہ پرابلم یہ ہے, یہاں یہ ایشوز ان کے سامنے ایشوز نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ لاڑکانہ میں, ادھر سکر میں, نواب شاہ میں, سیوڑ میں جہاں سے وزیر اعلیٰ ہے, وہاں کے حالات دیکھے جا کے, وہاں کے اسکولز ہاسپٹلز کے حالات دیکھے, اور 30 سال سے وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں یہ لوگ. اور میں حیران ہوں کہ لوگ بھی سوال نہیں کرتے, یہی لوگ بار بار الیکٹ ہو کے آ جاتے. تو یہ اب ان اداروں کو سیاست سے بالا تر ہونا پڑے گا. یہاں پر ٹیچرز کی تقرریاں سیاسی بنیاد پہ ہوتی, یہاں پہ اسکولز سیاسی بنیاد پہ بنائے جاتے. میرے علم میں ہے کہ اسکولز جو بھی وڈیرا بنواتا ایم این اے ایم پی اے اپنے علاقے میں, وہ اوتاق کے لیے بناتا, وہ سیاسی پرپس کے لیے بناتا, اس کا تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ٹیچرز کی بھرتیاں پیسوں کے عوض, یہ اچھا اب ذرا یہ کاروبار ہے. بتائیے گا عالمگیر خان صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت سندھ بھر کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا, تو کتنے اسکول ایسے ہیں جہاں پر تعلیمی نظام نہیں چل پا رہا, وہاں پر تعلیم نہیں دی جا رہی؟ کوئی نمبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کے تحت یہ اسکولز کو دیگر این جی اوز کے حوالے کر رہے تھے. تو اس میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 5,000 کے قریب وہ اسکولز ہیں جو یہ بند کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈس فنکشنل ہیں اس وقت. 6,500 کے قریب وہ اسکول ہیں جس کی عمارت اس قابل نہیں کہ وہاں تعلیم دی جا سکے. تو یہ تو ان کی اپنی رپورٹس ہیں, اور تو یہ فگرز ہیں. لیکن میں پھر سے کہوں کہ معیار کیا ہے آج بھی ہم اپنے جو سلیبس ہے اس میں فلاپی ڈسک اور کمپیوٹر کے وہ ڈاس ڈسک آپریٹنگ سسٹم آثار قدیم کے زمانے کے ہم وہ پڑھا رہے ہیں. تو کوئی کوالٹی بھی تو نہیں ہے, نہ سروسز ہیں وہاں پر, بالکل, نہ کیونکہ چیک وہاں اینڈ کا کنٹرول نہیں ہے نا انفراسٹرکچر سم ہاؤ دیکھا جائے تو. عالمگیر صاحب, آپ ویسے آپ کا اتنا بڑا حلقہ ہے, سو آپ اپنے حلقے میں سرکاری اسکول میں جا کے دورہ کرتے ہیں, وہاں پر آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جو ان کی سچویشن ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تو چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, میں اپنے حلقے میں دورے بھی کیے اور بہت ہی غیر مطمئن صورتحال ہے. میں نے کوشش بھی کی کہ کچھ این جی اوز کو انگیج کروں, لیکن این جی اوز بھی تیار نہیں ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں, وہ بالکل اس پر ریلیکٹنٹ تھے. اور ساتھ ہی 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن کا شعبہ صوبائی حکومت کے پاس ہے,
تو وہاں بھی ہمیں پرابلم آتی کوپریشن کی, وہاں بھی ہمیں پرابلم آتی انتظامیہ پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی. تو یہ ایک ایشو آتا. ورنہ تعلیمی میدان میں اگر ہم اپنے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ اگر خرچ بھی کریں تو اس کی انتظامیہ, فیکلٹی, ایڈمنسٹریشن کو تو میں بہتر نہیں کر سکتا. پلیٹ فارم, آپ تو آپ کا تعلق جس بڑے ہاؤس سے ہے, سو آپ لوگوں نے جو سچویشن دیکھی تھی کہ اگر پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو کیا آپ نے پھر قومی اسمبلی میں جا کے یہ بات کی کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, ان کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, یہ سرکاری اسکولوں کی صورتحال ہے اور تعلیم پہ تو کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے؟ محترمہ ریکارڈ پر ہے, میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر اس پر آواز اٹھائی, ریکارڈ پر ہے. اور جو سندھ میں تعلیمی اور صحت کے شعبے میں جو حالات ہیں اس وقت, میں اس پر بارہا آواز اٹھا چکا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس پر کتنا سندھ حکومت کو فرق پڑتا یا وہ رسپونڈ کرتے یا ان کو غیرت اور شرم آتی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ چیز نبھائی. چلیں جی, بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب. آئی ہوپ کہ آپ جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کی آواز سنی جائے گی. اور تعلیم کے نظام میں جو زبوں حالی ہے, بچے صحیح نہیں پڑھ پا رہے, پھر اسکولز کا یہ حال ہے کہ 10,000 اسکول بند کرنے بھی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ, اس کے اوپر بھی اپوزیشن کافی تنقید کر رہی ہے. پھر جو ٹیچرز جن کے ایگزامز ہوئے ہیں, آپ سوچیں 1,60,000 میں سے 1% بھی پاس آؤٹ نہیں ہو سکے, تو اب ٹیچرز کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ بھی دوسرے صوبوں سے لائے جائیں گے یا کیا ہوگا؟ بات آپ نے بالکل صحیح کی. خیر جی, آپ کو ابھی ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج جھیل جاؤ بلا شاہراہ کی بحالی کا سنگ بنیاد رکھیں گے. 80 کلومیٹر سڑک حکومت بلوچستان کا منصوبہ ہے جسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی مکمل کرے گی. 11.835 ملین روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا اور اس منصوبے سے بلوچستان کی عوام کو جو آمدرفت میں جو مشکلات ہیں یہ دور ہوں گی. منصوبے کی تکمیل سے معاشی, معاشرتی, صنعتی, تجارتی اور زرعی سیاحتی سرگرمیاں بڑھیں گی اور مقامی افراد کے لیے روزگار کے 3,000 مواقع پیدا ہوں گے. عبدالقادر مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا جی. دیکھیے, جل جاؤ بیلا روڈ ایران, افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی روابط کے فروغ کے لیے ایک اہم شاہراہ کی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان آج اس کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. جیسے مدیہ نے بتایا کہ 80 کلومیٹر جھل جاؤ بیلا روڈ حکومت بلوچستان کا منصوبہ ہے جس کو وفاقی حکومت کی معاونت سے مکمل کیا جا رہا ہے, یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس کو مکمل کرے گی. اور 11,835 ملین روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر ہونے والا یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل کیا جائے گا, جس پر روزانہ تقریباً 2,645 گاڑیاں سفر کر سکیں گی. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کر رکھی تھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو کہ چونکہ وسط ایشیائی ریاستوں تک ان کا تجارتی ویژن بھی ہے تو اس منصوبے کی کلیدی اہمیت ہے, اس لیے اسے جلد مکمل کیا جائے. تو وزیر اعظم آج اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. عبدالقادر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو فار دا کریکشن. جو جگہ ہے اس کا نام جھل جاؤ بیلا شاہراہ ہے جس کی بحالی کا سنگ بنیاد آج وزیر اعظم عمران خان رکھیں گے اور اس سے جو بلوچستان کی عوام ہے ان کو ان کی جیسے آمدرفت کے حوالے سے جن کو مشکلات پیش تھیں وہ کافی حد تک آسان ہو جائیں گی. ساتھ اور کنیکشن بنے گا نا. دیکھیں, وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ کنیکشن واز اے کنسرن, تو اب یہ ہے کہ افغانستان میں بھی اگر سیفٹی اینڈ اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے بھی فوائد ہوں گے. پھر بلوچستان کے راستے ایران کے ساتھ بھی ہمارا کنیکشن جو ہے وہ مزید اسٹیبل ہوگا, اسٹرانگ ہوگا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہونے جا رہے ہیں, اور جو کمیونیکیشن اور یہ جو ذرائع مواصلات ہیں ان کی بہتری از ایوری تھنگ دیز ڈیز. تو جناب, ایک اور اب اہم معاملے پہ بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت تو آ گئی ہے, لیکن آتے ساتھ ایک چیلنج تھا کورونا کا, اور وہ کورونا کا چیلنج ابھی کم ہوا نہیں, لیکن اب ڈینگی کا مسئلہ بھی سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے. تو وہاں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے نمٹا جا رہا ہے اس معاملے سے, تو اس پر ہمارے نمائندے سردار رضا خان ہیں جنہوں نے گفتگو کی ہے آزاد کشمیر کے وزیر صحت سے. آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی لہر جو ہے کافی حد تک اب کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن بعض شہروں میں ابھی تک اس کا سلسلہ. اس کے ساتھ ساتھ صحت ان سے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا مزید اس نثار صاحب. ابھی کرونا پوری طرح وہ نہیں ہو پایا تھا کہ ڈینگی کا ایک اور حملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا, لیکن ہمارا جو انفیکشس ڈیزیز کنٹرول پروگرام ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں وہ جو سٹاف تھا ہمارا وہ دن رات کام کر کے تو ڈینگی کے حوالے سے اسپرے سے لے کے مریضوں کی مینجمنٹ سے لے کے تمام مدوں میں جو ہے وہ بڑا افیکٹو کنٹرول بنا رہا ہے.
कोशिश हम पूरी कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं कि डेंगू जो है उसको फैलने से रोक सकें। पिछले ये हुकूमतों ने कोरोना को टैकल करने के हवाले से जो उनके इकदाम थे उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक भी PCR लैब जो है वो डेवलप करने की पोजीशन में नहीं थे। हमारी हुकूमत के बनते साथ ही हमने 6 PCR लैब्स जो हैं वो आज हमारी फंक्शनल हैं, जिसकी वजह से कोरोना के हवाले से जो इफेक्टिव कंट्रोल में उसमें हमें मदद मिल रही है। हमारे चाहे वो परचेज़ में कोई इस किस्म का मामला हो, चाहे हमें जो डोनेशंस आए हैं उस हवाले से किसी किस्म का जो खुर्द बुर्द होगा या उसका नाजायज़ इस्तेमाल होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला तैयार हैं। तमाम मुलाज़मीन जो हैं वो उनकी हाज़िरी के हवाले से हमें हमेशा प्रॉब्लम रहा है, इस पर किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। जो है वो हमारी हुकूमत के बनते साथ ही हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हिदायत के ऊपर हमने जो है वो पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में फ्राम B1 B2 स्केल से लेके हमारे 21 ग्रेड तक जितने भी लोग थे उन सारों की जो उनकी ऑफिस टाइम की हाज़िरी है उसको हमने यकीनी बनाने के लिए बड़े ठोस इकदाम किए हैं। वो लोग जिन पोस्ट के लिए हमारी क्वालिफ़िकेशन मुकर्रर है उस मद में अगर किसी ने महकमे के साथ गलत बयानी की हुई है तो उसको इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल, ये थे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली और उनका यही कहना था कि कोरोना वायरस और डेंगू वायरस के साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर में हेल्थ पे जो है वो काफ़ी हद तक नया इनकलाब लाने जा रहे हैं। जी चलिए जी, और सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि हम देख रहे हैं सिंध में भी, पंजाब में भी जो डेंगू के वाक़यात हैं, जो डेंगू के केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ख़ास ख्याल रखें अपना, अपने आसपास। अब जहाँ पे भी देखते हैं कि बिला वजह पानी कहीं खड़ा है, साफ़ पानी को, क्योंकि मच्छर है तो बारिश भी होनी है, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है, पानी कहीं पर भी आपने बिला वजह खड़ा नहीं होने देना। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हम कराची के खानों के हवाले से बात करते हैं सती, तो सबसे ज्यादा जो जहन में आने वाली चीज है वो क्या है? बिरयानी, निहारी, यस, और हलीम। परफेक्ट, बिल्कुल सही पहुंचे। लेकिन भाई कराची में सिर्फ ये मतलब हाँ सिर्फ बिरयानी, निहारी, कुन्ना यही चीजें नहीं हैं। कुन्ना तो बल्कि चिन्योट का कुन्ना है जी, अब हलीम ही नहीं है। बल्कि कराची की जो मीठी चीजें हैं उनकी भी अपनी ही बात है। आपने सुनी हुई बातें लाहौर के फालूदे की, आपने बातें सुनी हुई कसूर के फलूदे दी, लेकिन क्या आपको पता है कि कराची का फालूदा भी अपनी गेम में किसी से कम नहीं है। थैंक यू मेरीन पर बीइंग अ लाहौरी। मैं ना फालूदे में मैं कोई शरबत पसंद करती हूँ, ना मैं फालूदे में कोई जो है ना जेली पसंद करती हूँ। फालूदा तो कुल्फी, फालूदा नट, पिस्ता बादाम इज फाइन होता है, बट नहीं कुल्फी होती है उसमें। नहीं कुल्फी फालूदा बस, दैट्स इट, बात खत्म। मतलब ये मुझे नहीं। और मुझे ये बताएं कि ये जो 4 इन्होंने महरीन ने सामने रखे थे, चारों की चारों खाए होंगे? आपको पता है महरीन ने अब काम शुरू कर दिया है। वो जाके कहती है मैं बाखबर से मेरा का पैकेज बना रही हूँ, तो लोग मेरे को खाना भी खिला देते मजाक कर रहे थे। लेकिन चॉकलेट फालूदा मेहनत की है, और जाहिर है कि अब वहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दस्तियाब होती हैं, तो आई एम श्योर कि लोग उसको भी एक्सप्लोर करते होंगे। जहाँ बिरयानी के नाम पर मैंने ये देख लिया कि उसके अंदर भी लोग चॉकलेट की इनकॉर्पोरेशन करने की कोशिश करते हैं। आपने सुना है ना इस बारे में? मैं कुछ बात नहीं करना चाहती, इससे मेरा दिल दुख रहा है। हम अब आपसे इजाजत लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।